بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خشکی میں رہنے والے جانوروں اور پرندوں میں سے جو جانور یا پرندے دانت یا پنجوں سے شکار کرتے ہیں اور جن کی غذا صرف گندگی اور مردار وغیرہ ہوتی ہے اور جن میں خون بالکل نہیں ہوتا یا جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، اسی طرح تمام زمین کے اندر رہنے والے جانور اور کیڑے مکوڑے وغیرہ سب حرام ہیں۔ البتہ ٹڈی میں خون نہیں ہوتا، پھر بھی وہ حلال ہے۔ مذکورہ اقسام کے علاوہ خشکی میں رہنے والے دیگر سب جانور جیسے اونٹ، بھینس، گائے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ہرن، نیل گائے وغیرہ اور پرندے جیسے مرغی، بطخ، مرغابی، کبوتر، طوطا، مینا، فاختہ، بٹیر، بلبل، کوئل وغیرہ حلال ہیں۔ جبکہ پانی میں رہنے والے جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے، اور جو مچھلی طبی موت مر کر پانی میں الٹی تیرنے لگے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ گھریلو گدھے اور گھوڑے سے مل کر پیدا شدہ جانور کا گوشت حرام ہے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے حنین کے دن خچروں اور گدھوں اور گھوڑوں کو ذبح کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو گدھوں اور خچروں سے تو منع فرمایا لیکن گھوڑوں سے منع نہیں فرمایا۔ حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ خچر ایک حلال جانور اور دوسرا حرام جانور سے مل کر پیدا ہوتا ہے، اس لیے حرمت کے پہلو کو ترجیح دی گئی ہے۔ خچر جنگلی گدھے اور حلال گھوڑے سے مل کر پیدا ہوتا ہے، اور جو حدیث ابو واقد نے بیان کی ہے، بعض قوم کے خچر مر گئے لیکن کھانے کے لیے ان کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے کے لیے رخصت دے دی۔ یہ حدیث اس بات پر محمول کی جائے گی کہ وہ لوگ اضطراب کی حالت سے گزر رہے تھے اور اس قدر بھوکے تھے کہ انہیں مرنے کا خطرہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مردار خچر کا گوشت حلال کر دیا تھا۔ خچر گھوڑے اور گدھے سے مل کر پیدا ہوتا ہے، اس لیے گدھے جیسی جسم میں سختی اور گھوڑے جیسی ہڈیاں ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی آواز بھی گھوڑے اور گدھے کی آواز کے درمیان ہوتی ہے، لیکن یہ بانجھ ہوتا ہے، اس کے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ خچر میں گدھے جیسا صبر اور گھوڑے جیسی قوت ہوتی ہے، نیز دو مختلف جانوروں سے مل کر پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے اخلاق فاسد اور دو رنگے ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ خچر کو دریافت کرنے والا قارون ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب فرمایا کرتے تھے کہ خچر کی نسل نہیں چلتی، اگرچہ خچر تمام جانوروں میں سب سے زیادہ تیز چلنے والا جانور ہے، کیونکہ جن جانوروں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لوگ لکڑیاں جمع کرتے تھے ان میں خچر بھی تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے خچر کو اس لیے بے نسل بنا دیا۔